الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کیا وحشیت اور سخت روئی کی صفت سے معروف شخص کے جنازے میں نہ جائے؟ سوال کیا گیا ہے، کیا مسلمان شخص کے لیے سختی اور وحشیت کی صفات سے معروف شخص کے جنازے کی رسومات میں شرکت کرنے سے اجتناب کرنا جائز ہے؟ رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ مسلمان شخص کے جنازے میں شرکت اور اس کی نماز جنازہ ادا کرنا حتیٰ کہ دفن تک شرکت کرنا مسلمان کے حقوق میں سے ہے، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث مروی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں: سلام کا جواب دینا، مریض کی تیمارداری کرنا اور جنازے میں شرکت کرنا، دعوت قبول کرنا، چھینک کی دعا پڑھنے والے کو دعا دینا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1240، صحیح مسلم حدیث نمبر 2162، اور مسلم شریف کی روایت میں ہے، مسلمان شخص کی اپنے بھائی پر 5 چیزیں واجب ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں، ظاہر یہی ہوتا ہے کہ یہاں وجوب کفایہ مراد ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتح الباری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 136۔ یعنی جنازے میں شرکت کرنا فرض کفایہ ہے، جب کچھ لوگ اس میں شرکت کر لیں تو باقی افراد سے ساقط ہو جائے گا، اور جب سب افراد ہی اسے ترک کر دیں تو وہ گناہگار ہوں گے۔ اور جنازے میں شرکت کرنے کا حکم بخاری اور مسلم کی اس حدیث میں ہے۔ براء بن عازب رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 7 کام کرنے کا حکم دیا اور 7 اشیاء سے منع فرمایا، اور انہوں نے ذکر کیا: مریض کی عیادت کرنا، جنازے میں شرکت کرنا، چھینکنے والے کو دعا دینا، سلام کا جواب دینا، مظلوم کی مدد کرنا، دعوت دینے والے کی دعوت قبول کرنا اور قسم پوری کرنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2445، صحیح مسلم حدیث نمبر 2066۔ نماز جنازہ کی ادائیگی اور میت دفن کرنے تک جنازہ میں شرکت کرنے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، جو جنازہ میں نماز کی ادائیگی تک شرکت کرتا ہے اسے 1 قرات، اور جو شخص دفن کرنے تک شرکت کرتا ہے اسے 2 قرات ملتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ 2 قرات کیا ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 عظیم پہاڑوں کی طرح۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1325، صحیح مسلم حدیث نمبر 945۔ اس فضیلت کے باوجود نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بعض لوگوں کی نماز جنازہ ادا نہیں کی۔ یہ ان کے لیے بطور سزا، عبرت اور ان کے افعال سے انہیں ڈانٹنے اور منع کرنے کے لیے تھا۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ تو مال غنیمت میں خیانت کرنے والے شخص کی نماز جنازہ ادا کی اور نہ ہی خودکشی کرنے والے کی۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک شخص لایا گیا جس نے تیروں کے پھالے کے ساتھ خودکشی کر لی تھی، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 978۔ المشاقص مشقص کی جمع ہے اور تیر کی تیز اور چپٹی سائیڈ کو کہا جاتا ہے۔ ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ رحمہ اللہ نے زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ سے حدیث روایت کی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ میں سے ایک صحابی خیبر کے دن فوت ہو گیا، تو اس کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ ادا کر لو۔ تو اس کی وجہ سے لوگوں کے چہرے متغیر ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے ساتھی نے اللہ کے راستے میں خیانت کی ہے۔ تو ہم نے اس کا سامان دیکھا تو اس میں یہودیوں کا ایک ہار جس کی قیمت 2 درہم بھی نہ تھی وہ ملا۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2710، سنن نسائی حدیث نمبر 1959، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2848۔ الغلول، غنیمت کا مال تقسیم سے قبل خفیہ طریقے سے لے لینے کو الغلول کہتے ہیں۔ اہل علم نے اس حدیث سے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اقتداء کرتے ہوئے سنت یہ ہے کہ امام کو حق حاصل ہے کہ وہ مال غنیمت میں خیانت کرنے والے اور خودکشی کرنے والے شخص کا نماز جنازہ خود نہ پڑھائے۔ اور یہاں 2 مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ
کیا امام کے ساتھ دوسرے اہل علم و فضل کو بھی ملحق کیا جا سکتا ہے؟ دوسرا مسئلہ، کیا مال غنیمت میں خیانت اور خودکشی کرنے والے شخص کے ساتھ اس طرح کے دوسرے یا ان سے بھی سخت افراد کو بھی ملایا جا سکتا ہے، مثلا ڈاکو، لٹیرے، ظالم اور کبیرہ گناہ کے مرتکب اور ظاہراً گناہ اور معصیت کرنے والے افراد؟ جواب، جی ہاں، امام کے ساتھ دوسرے اہل علم و فضل کو ملحق کیا جا سکتا ہے، اور مال غنیمت میں خیانت کرنے والے اور خودکشی کرنے والے شخص کے ساتھ اس طرح کے دوسرے یا ان سے بھی سخت افراد کو ملحق کیا جا سکتا ہے۔ باجی رحمہ اللہ المنتقی میں کہتے ہیں، اور ائمہ کرام اور اہل علم و فضل کا کبیرہ گناہ کے مرتکبین پر نماز جنازہ ادا نہ کرنے کی یہ سنت ہے کہ اس طرح کے فعل کے مرتکبین کے لیے بطور سزا اور عبرت جنازہ نہ پڑھایا جائے، اور اپنے علاوہ کسی اور کو اس کی نماز جنازہ پڑھانے کا حکم دینا اس بات کی دلیل ہے کہ ان پر ایمان کا حکم لگایا جائے گا اور وہ اپنے ان گناہوں اور معصیات کی بنا پر ایمان سے خارج نہیں ہوئے۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، جس نے اپنی زندگی میں سوائے رمضان کے نہ تو زکوٰۃ ادا کی اور نہ ہی نماز، اس کے مرنے کی صورت میں اہل علم کو چاہیے کہ اس جیسے لوگوں کے لیے بطور سزا اور عبرت اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خودکشی کرنے والے اور مال غنیمت میں خیانت کرنے والے اور اس مقروض کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی جس نے قرض ادا نہیں کیا تھا، لیکن اس کی بعض لوگ نماز جنازہ ضرور پڑھیں۔ اور جو شخص فسق و فجور کا اظہار کرتے ہوئے مرا اور اس میں کچھ نہ کچھ ایمان ہے، جس طرح کے مرتکبین کبیرہ ہیں، جو کوئی اس طرح کے لوگوں کے لیے بطور سزا ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتا، اس نے بہتر اور اچھا کیا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کرتے ہوئے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی اور اس کے منع کرنے میں کوئی راجع مصلحت بھی نہیں تھی، تو اس نے بھی اچھا اقدام کیا۔ اور اگر وہ ظاہر میں رک جائے اور باطن میں اس کے لیے دعا کرے تاکہ وہ دونوں مصلحتوں کو جمع کر سکے، تو دونوں میں سے ایک کے فوت ہو جانے سے بہتر ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الاختیارات صفحہ نمبر 80۔ اور المرداوی نے الانصاف میں امام احمد رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ مرتکبین کبیرہ پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، اور وہ کہتے ہیں، المجد شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے دادا مجد الدین ابن تیمیہ نے اس مسلک کو اختیار کیا ہے کہ جو کوئی بھی بغیر توبہ کے ظاہر معصیت و گناہ پر فوت ہو، اس کی نماز جنازہ ادا نہیں کی جائے گی۔ الفروع میں کہتے ہیں، اور یہ صحیح ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الانصاف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 535۔ اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں، اگر کوئی قائل یہ کہے کہ کیا یہ ضروری نہیں کہ یہ حکم ہر بستی اور علاقے کے امیر یا قاضی یا مفتی کی طرف پہنچا دیا جائے، یعنی جس کے نماز جنازہ نہ پڑھانے سے عبرت اور سزا ہو، تو کیا یہ حکم ان کی طرف منتقل ہو سکتا ہے؟ جواب، جی ہاں، ان کی طرف حکم منتقل ہو سکتا ہے، لہٰذا ہر وہ شخص جس کے نماز جنازہ نہ پڑھنے میں سزا اور عبرت ہو، اس کے لیے مسنون ہے کہ وہ خیانت کرنے والے اور خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ نہ پڑھائے۔ پھر شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں، مسئلہ، کیا غنیمت میں خیانت کرنے والے اور خودکشی کرنے والے کے ساتھ اس طرح کے دوسرے افراد یا ان سے بھی زیادہ مسلمانوں کو اذیت دینے والے افراد بھی ملحق ہو سکتے ہیں، مثلا ڈاکو اور لٹیرے وغیرہ؟ جواب، مشہور مذہب تو یہی ہے کہ ملحق نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا قول، جو بھی ان کی طرح یا ان سے بھی زیادہ سخت ہوں، ان کی نماز جنازہ امام اور امیر نہ پڑھائے، کیونکہ جب شریعت کسی جرم اور معصیت پر کوئی سزا لاتی ہے تو وہ اس طرح کے دوسرے افراد یا اس سے بھی سخت افراد کو ملحق ہوتی ہے۔ لہٰذا جب اس خیانت کرنے والے نے قلیل سی چیز کی خیانت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی، تو پھر آپ کا اس کے متعلق کیا خیال ہے جو مسلمانوں کو راستوں میں لوٹے اور ڈاکے ڈالے اور انہیں قتل کر کے ان کے مال ہتھیا لے اور انہیں خوفزدہ کرے؟ کیا یہ اس کا زیادہ حق نہیں رکھتا کہ اسے سزا دی جائے؟ جواب، کیوں نہیں، اور صحیح یہی ہے کہ جو گناہ بھی ان دونوں گناہوں کی طرح ہو اور امام اس کی نماز جنازہ نہ پڑھانے میں مصلحت سمجھے تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی جائے گی۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الشرح الممتع جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 442۔ اور اس بنا پر جو شخص بھی سختی اور قسوت قلبی اور وحشیت کے ساتھ معروف تھا، اس طرح کہ وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب تھا یا پھر اعلانیہ طور پر معاصی اور گناہ کا مرتکب ہوتا تھا، تو ضروری ہے کہ اہل علم و فضل اور علماء
جو لوگوں میں کچھ اثر و رسوخ رکھتے ہیں وہ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں، تاکہ اس طرح کے لوگوں کو عبرت حاصل ہو اور اس طرح کی معصیت و گناہوں اور ان کے مرتکبین سے نفرت پیدا کی جا سکے۔ لیکن عام افراد جن کا لوگوں میں کوئی اثر رسوخ نہیں اور ان کے نماز جنازہ نہ پڑھنے سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا اور کوئی مصلحت نہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے جنازے میں شرکت کریں اور اس کی نماز جنازہ پڑھیں، تاکہ اجر و ثواب حاصل ہو، جو کہ مسلمان کا اپنے بھائی پر حق ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 67576۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔